السلام علیکم ناظرین، RFI بیٹل روم سے میں ہوں نورین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کالم نگار، تجزیہ کار اور اینکر پرسن جناب نصرت مرزا صاحب۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مودی سرکار نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ شروعات تو مودی سرکار نے کی ہے، لیکن اسے انجام تک ہم پہنچائیں گے۔ جی تو نصرت صاحب، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے اس کو بیٹل روم بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو ابھی ٹریلر ہے۔ یہ ایک قسم کا انہوں نے حملہ کیا ہے، ہم نے اس کو روکا ہے اور اس کا جو ہے اس کا جو حملے کے جو کرنے والے لوگ تھے ان کو مارا ہے، یا ان کا اپنا دفاع کرنے نے جو کچھ بھی کرنا کیا۔ ابھی تو ہم اس پر جوابی کارروائی، ہم اپنا ارادہ محفوظ رکھتے ہیں بیٹل روم رکھنے پر، اور انہوں نے اس کا نام آپریشن سندور رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو آپریشن ودوا بنا دیں گے، ویڈیو آپریشن بنا دیں گے۔ تو ہم نے یہ بات پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ دیکھیے، ہم آپ سے مت الجھیں، ہم سے مت الجھیں، ورنہ آپ کا انجام اس دفعہ بہت برا ہوگا۔ لیکن ہم یہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ سے کی مدد مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے بہت زیادتی کر رکھی ہے، ہندوستان میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو اب اللہ نے ہمیں بہت موقع دے دیا ہے، آپ اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں۔ جیسے ایک ہنی ٹریپ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ اپنے غرور کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں۔ تو ہنی ٹریپ تو وہ ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ کہیں پھنس جائے تو وہ ہو جائے۔ یہ ٹریپ جو ہے وہ آپ کا منی ٹریپ ہے، یہ جس کو جو ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر آپ کے ساتھ کھیلا ہے اور آپ کو اس منی ٹریپ میں پھنسایا ہے۔ پھر آپ سے پیسے یہ لوگ، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ آپ کو پیسے جو ہے یہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے چھین کے لے جائیں گے، کیونکہ آپ سونے کی چڑیاں ہیں۔ تو اب میں یہ جو بات آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ڈرامہ کیا ہے پہلگام کا، دیکھیے کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی آج اتنے دن ہو گئے ہیں، کہاں 22 اپریل اور کہاں آج کا دن 7 تاریخ، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 اور 8 15 دن کے بعد انہوں نے جواب دیا اور ایک ثبوت فراہم نہیں کر سکے ہیں دنیا بھر میں۔ سب دنیا نے تسلیم کر لیا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ آپ 2-3 دن میں جواب دے سکتے تھے۔ لیکن پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب وہ جو پلوامہ کا ہوا تھا اس میں بھی وقت دیا تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ کرنا ہے ان کو، تو اب اس کے لیے ہماری تیاری مکمل تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا جواب میں اب یہ ہے پہلے موٹی موٹی باتیں کر لیں۔ جی تو ان کو ودوا اس لیے بنا دیا گیا کہ ان کا سب سے بڑا جو جھومر تھا ان کے ماتھے کا، یا سندور تھا ان کے ماتھے کا، وہ تھے رفیل، اور رفیل 3 گرا لیے ہیں۔ رفیل کے طیارے پر یہ ناز کرتے تھے کہ صاحب اگر رفیل طیارہ ہوتا تو 2019 کا 27 فروری کے واقعے میں نہیں ہم ہارتے۔ بھئی اب آپ کو 3 طیارے تو گرا لیے ہیں، 36 طیارے کل آپ کے پاس تھے اور 3 ہم نے گرا دیے، اب تو آپ کے پاس 33 ہی بچے ہیں۔ 26 کا آپ نے آرڈر دیا، 5 سال بعد میں آپ کو ملیں گے، تو اب 26 کا انتظار کر لیں، اور لے آؤ تو ہم 5-4 اور گرا لیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جھومر کیسے گر گیا، آپ کا سندور ودوا آپ کیسے ہوئے۔ جب ودوا بنتے ہیں تو یہ سفید جوڑے پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں عورتیں ان کی۔ ابھی وہ سفید جھنڈے لگا رہے ہیں، 4 جگہ پر لگا چکے ہیں جہاں پر ہم نے حملے کیے۔ مثال کے طور پر ہم نے ان کے پر جو حملے کیے اس میں تو 5 تو ان کے طیارے گرائے، اس میں 3 جو تھے وہ رفیل تھے، ایک سخوئی تھا، ایک مگ تھا، اور ایک ان کا کوئی وہ جو ڈرون حملہ تھا، جو وہ بھی حملہ کر رہا تھا، تو وہ 6 ہو گئے۔ تو وہ 6 تو وہ گرا دیا آپ نے۔ پھر اب یہ ہوا کہ آپ نے ہم نے پھر 7 ان کا جو ایک ہیڈ کوارٹر تھا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو تباہ کر دیا، وہاں سفید جھنڈا لگا دیا انہوں نے کہ صاحب ہم سفید جھنڈا لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ودوا ہو گئے ہیں، اب ہم نے سفید کپڑے پہن لیے، اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اب ہماری توبہ، ہم نے شکست تسلیم کر لی۔ پھر اس کے بعد میں 3 مقامات پہ اور انہوں نے کر لیا۔ ہم نے کیا کہ اسی رات کو، ابھی جواب دینے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو ہم نے کہا کہ صبح تک لوگ دنیا جاگے گی، اس وقت تک سے پہلے اپنا کام نمٹا دو۔ تو ہم نے کیا کہ 7 مقام پر، کپواڑہ پر، بارہمولہ پر، باندی پور پر، پونچھ پر، راجوڑی پر، کارگل پر، لیا پر، اخنور پر حملہ کیا۔ ایک طیارہ ان کا گرا ہے اخنور میں۔ اب 2 باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر ایک بحث آ رہی ہے
کہ یہ طیارے کیسے گر گئے، کہ ایک بھاولپور میں گرا، ایک اخنور میں گرا، تو اب یہ کیسے گر گیا؟ تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ BBC سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کے طیاروں کو جیم کر دیا. کہتے ہیں ہمارے جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے موبائل سروس بند ہو گئی تھی، انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا. تو اگر یہ بات تھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات ہم نے 2019 میں بھی استعمال کی. جی جی، تو ہم اب بھی کریں گے. اب اس کے علاوہ دوسری باتیں میں آپ کہتا ہوں، انہوں نے یہ کیا ہے، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے، یہ ہم ابھی اس کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو نقصانات انڈیا کو ہم نے پہنچائے ہیں. تو ان کے وہ خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے 3 کا تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس جگہ پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور انہوں نے معاہدے ہم پر الزام لگایا کہ معاہدے خلاف ورزی. خود معاہدے خلاف ورزی کر رہے ہو. آپ نے یہ چن کر جو جیش محمد کی مسجد ہے اس پر حملہ کیا، جو کہ احمد پور شرقیہ میں ہے، بھاولپور کے قریب ہے. وہ بڑی تاریخی مسجد ہے، وہ بڑا اس کی تاریخ ہے، اس میں ہندوؤں کا بھی اس میں حصہ شامل ہے. بڑے بڑے جو وہاں کے شعراء کرام ہیں پنجاب کے، ان کا اس مسجد سے ان کا تعلق رہا ہے. بڑے 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 عالموں کا اس سے تعلق رہا ہے. اس کو آپ نے شہید کرنے کی کوشش کی. جو پھر اس کے علاوہ آپ نے جماعت الدعوہ کی جو علاقہ ہے وہاں پر آپ نے حملہ کیا. پھر آپ نے اس میں کیا مظفر آباد میں کیا. پھر آپ نے دوسرا جو کوٹلی میں کیا. تو آپ یہ ساری باتیں آپ نے کی. تو لیکن اس کے جواب میں ہم نے 8 جگہ پر ان پر حملے کیے ہیں اور بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا. اب اطلاعات کے مطابق مزید ہم ایڈیشن یہ کر دیتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہمارا جو متنازع ایک علاقہ ہے بلگیار ڈیم، اس کا جو ایسٹرن ویل ہے وہ تباہ ہو گیا. اسپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک جو بہت سی نہریں نکالتے ہیں آپ، تو ایک جو نہر کا جو جہاں پر جاتا ہے یا جب ایکسٹرا پانی ڈالتے ہیں اس کو اسپل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تباہ ہو گیا بلگیار ڈیم کا ایسٹرن جو ہے. اور یہ انڈیا کے حملے کی وجہ سے تباہ ہوا. اب انڈیا کے حملے سے ہم تو اس کو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے کیا، وہ تو ہو گیا، آپ نے مار دیا ہوگا ممکن ہے. اب جب ہماری حکومت کچھ کہے گی تو کہے، لیکن جو ہمارے پاس جو اطلاعات غیر مصدقہ آ رہی ہیں، جو اخبار جو دوسرے ذرائع سے آ رہے ہیں، وہ اس میں بتا رہا ہوں. 10 انڈین سولجر سیالکوٹ سے بارڈر سے گرفتار کر لیے ہم نے، اور 9 مقامات پر ہم نے حملے کیے ہیں. جواب میں پاکستان کے سری نگر پر بیس پہ بھی حملہ کیا ہے، اور پیر کاؤنٹی سیکٹر میں 50 بھارتی فوجی جو ہے چیک پوسٹ چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں. یہ خبریں ہمارے پاس ہیں. بھارتی مقبوضہ کشمیر کے 29 پورہ سے 17 ناٹیکل مائل جو ہے، یہ عموماً جو ہے وہ یہ ناٹیکل مائل استعمال ہوتا ہے ایئر فورس میں، کیونکہ یہ جو آپ کا نارمل جو مائلیج ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، ناٹیکل مائل زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. تو وہاں جنوب میں ہم نے ان کا یہ طیارہ گرایا سخوئی، اور رافیل جو ہے اخنور میں گرایا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو سویلین مسافرین جو تھے یہاں پر 57 بین الاقوامی پروازیں جو ہیں یہاں پر پاکستان میں اڑ رہی تھیں، جی بالکل، جس کے نتیجے میں ہمیں پھر بند کرنا پڑا لاہور کا، اور کراچی کا بھی خالی کرایا گیا. لیکن اب وہ کراچی کا آپریشنل ہے، لاہور کا بھی آپریشن ہو گیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پر کہا ہے، اظہار تشویش کیا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے جنگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنگ تو شروع انہوں نے کر لی ہے، لیکن جنگ کا بھی انجام تو کو پاکستان کرے گا. اور یہ اچھا موقع ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس دفعہ اچھا سبق سکھا دو. اچھا تو اخنور پہ ہی کم قابو کر لو. اس وقت ٹینک تو موو کر رہے ہیں، تو اخنور پہ قبضہ کر لو. پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ ایک دفعہ قبضہ ہو گیا موقع اچھا ہے. ہاں موقع اچھا. اور ایک اور بات ہم آپ سے کہہ دیں، انہوں نے یہ بیوقوفی کی کہ جنگ کو طویل کیا تو یہ اروناچل پردیش کے ہاتھ ان سے چلا جائے گا، چین قبضہ کر لے گا. چین موقع نہیں چھوڑے گا. جی تو ناظرین، اب تک کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ابھی اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہمارے پاس موجود ہوگی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.